سجدہ علی والا مینوں سجدہ علی والا علی 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 مینوں سجدہ علی والا مینوں سجدہ علی والا بولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا حج چکیا مولا علی دے نام تے چکے گا انشاءاللہ مشکل ٹلے گی چک کے مل کر کہنا ہے علی مولا مولا 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 علی مولا مجنون بندری بڑے پیارا عظمت آقی کی سونا مادیا عظمت آقی کی سونا مادیا عظمت آقی کی سونا مادیا انتہائی خوبصورت انداز میں ملک پاکستان کے ممتاز سراخان جناب محمد وقاص خالد صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دوران نعت استاذ الحفاظ الحاج الحافظ محمد شفیع صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ خانگڑھ دوما سے ملک خادم صاحب اور ان کے دوست تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چوک بٹھا سے منور حسین صاحب اور ان کے دوست تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ شہر علی پور سے بالخصوص ایاز مارکیٹ سے میرے سامنے بے شمار چہرے موجود بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ راؤ محمد علی صاحب سے رہے راؤ محمد علی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری اندمن چادران ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہیں، تشریف لائے ہیں۔ صاحب البلوچ، مجھے جن کا نام نہیں آتا پھر میں معذرت
صابر بلوچ صاحب تشریف لائے ہیں، سردار عباس خان صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، نعت ہو گئی، اب بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ بات ہو، میں اپنی حاضری کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ تو سماعت کیجئے کہ جگ جوڑس ہی گال دے اتے، جگ جوڑس ہی گال دے اتے کہ ٹھر دے رو لج پال دے اتے۔ اسی بات کو نواسہ رسول سیدنا امام زین العابدین نے اس انداز میں کیا کہ من وجہہ شمس الدہا، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم۔ اور اگر جامی صاحب کے پاس جائیں، مولانا جامی کے پاس جائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت۔ علماء کو سبق سنا رہا ہوں کہ آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، اے روح تو قرآن ماں، ایمان توئی یا مصطفیٰ یا مجتبہ ارحم لنا۔ میں پہلے علماء کو سنا لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو بھی سناتا ہوں۔ آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن کے سویت، اے روح تو قرآن ماں، ایمان توئی یا مصطفیٰ یا مجتبہ ارحم لنا، دستے ہما بے چارہ را داماتوئی اور جامی ربط داماتوئی۔ اور اس انداز کو حضرت امیر خسرو نے یوں فرمایا کہ پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے، پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، اور خدا خود میرے مجلس بود، اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ آئیے میں آپ کو تاجدار گولڈا کے پاس لے کے چلوں۔ آپ نے اس انداز میں پیش کیا کہ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، بھئی جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ آؤ آپ کو کوٹ کے گھوٹ کے پاس لے کے چلوں، سلطان العاشقین کے پاس لے کے چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑھ دل بر شکل جہان آیا، بڑھ دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، اور کت آدم تے کت شیس نبی، کت نوح کتھے طوفان آیا، بو بکر عمر عثمان کی تھا، بو بکر عمر عثمان کی تھا، کت اسد اللہ زیشان آیا، اور کت حسن حسین شہید بنے، کت حسن حسین شہید بنے، کت مرشد فخر جہان آیا، کت احمد شاہ رسول آندہ، محبوب سب مقبول آندہ، استاد نفوس اقول آندہ، سلطانہ سر سلطان آیا، خاموش فرید اسرار کروں، خاموش فرید اسرار کروں، چپ بےہودہ گفتار کروں، پر غافل نہ تھی یار کروں، ایہولا رہبی فرمان آیا۔ توجہ میں طلب کریں جناب افضل خان صاحب، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور جناب مولانا محمد یار فریدی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑا خوب کہا کہ اسانال ساول علیسو کے کہنا، اسانال ساول علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا، اور رس رنج پرانی ونیسو کے کہنا، تو ساڑی سڑی جاں تے در در مری جاں، تو ساڑی سڑی جاں تے در در مری جاں، کتی کو پکڑ بد بلحیسو کے کہنا، سونا تو ساڑی سڑی جاں تے در در سنی۔ سبحان اللہ کا کجھے یار بڑے پردے بیٹھے الٹے والا ہاتھ چاہتا دے کر میں غلط پڑھا پڑھے، تو ساڑی سڑی جاں تے در در مری جاں، کتی کو پکڑ بد بلحیسو کے کہنا۔ اے درداں دے قصے مرداں دے حصے، اے درداں دے قصے مرداں دے حصے، سنے ساں ذرا وقت دیسو کے کہنا،
سبا کوٹ مٹھن دے پیرے کو آکھی سبا کوٹ مٹھن دے پیرے کو آکھی یہ بلبل کو خود گل بڑے سو کے کہنا یہ بلبل کو خود گل بڑے سو کے کہنا ہی سے لکھے کہ جگ جوڑس ہی گال دے اتے بھئی جگ جوڑس ہی گال دے اتے کہ ٹھر دے رہو لج پال دے اتے کیونکہ میں بھی ٹھردا آپ منور سائیں دے حسن جمال دے اتے میں بھی ٹھردا آپ منور سائیں دے حسن جمال دے اتے کیوں کیونکہ جی کو دیکھ کھٹاما رقص کرن وہ ظلف کی تھا ان دے پھیر کی تھا جی کو دیکھ کھٹاما رقص کرن بھئی وہ ظلف کی تھا ان دے پھیر کی تھا لکھ موسم چیتر بہار ہومن ان دے شہر دے شام سویر کی تھا جی کو دیکھ کھٹاما رقص کرن جو کو سمجھ آئے سبحان اللہ پہ جواب دیا جی کو دیکھ کھٹاما رقص کرن وہ ظلف کی تھا ان دے پھیر کی تھا بھئی لکھ موسم چیتر بہار ہومن ان دے شہر دے شام سویر کی تھا ہر حرف سنا سرکار دی ہے شد مد زبرات زیر کی تھا جی چاہ دے منور پیر چما میرے لب گندڑے ان دے پیر کی تھا بھئی جی چاہ دے منور پیر چما میرے لب گندڑے ان دے پیر کی تھا کیونکہ میرے لب گندڑے تیرا نام سونا لب نام چمن دے قابل نہیں ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس اس کا ترجمہ کیا میں نے کہ میرے لب گندڑے تیرا نام سونا لب نام چمن دے قابل نہیں لکھ بار معطر دہن کرام منہ ذکر کرن دے قابل نہیں میرے لب گندڑے تیرا نام سونا لب نام چمن دے قابل نہیں لکھ بار معطر دہن کرام منہ ذکر کرن دے قابل نہیں تے پاپ پرچی آن چھوڑاؤ میں پاپ پرچی آن چھوڑاؤ میں پاپ پرچی آن چھوڑاؤ میں کو میزان تو لڑ دے قابل نہیں بھئی ہے کرم منور دے ورنہ اے نات لکھن دے قابل نہیں ہے کرم منور دے ورنہ اے نات لکھن دے قابل نہیں ہے کرم منور دے ورنہ اے نات لکھن دے قابل نہیں اور شعر سنو کہ سج چندر تارے حق ساڑھ ہے میں 5 منٹ پورے انشاءاللہ فیلم کرسا کہ سج چندر تارے چمک دے نہ ہرگز ادے نور دا جے خزینہ نہ ہوگا سرائے کی سمجھ اندی ہے نا سج چندر تارے چمک دے نہ ہرگز ادے نور دا جے خزینہ نہ ہوگا کلیاں معطر حلاکی میں تھی دیا جے کر مصطفیٰ دا پسینہ نہ ہوگا بھئی کلیاں معطر حلاکی میں تھی دیا جے کر مصطفیٰ دا پسینہ نہ ہوگا تیرے پیر یسرف تے عمدے نہ ماہی بھئی رہندہ اے یسرف مدینہ نہ ہوگا خدا خود بھی ظاہر نہ تھی دا منور جے ربیع الاول دا مہینہ نہ خدا خود بھی ظاہر نہ تھی دا منور جے ربیع الاول دا مہینہ نہ ہوگا حضور دا ذکر تھی کہ حضور دی آل دے ذکر دے دو شیروں نے بعد انشاءاللہ اگلے سنا کھم ڈاو دیسا لی خمسطن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں صرف تعارف حسین کا ایک شعر پیش کرتا ہوں اردو کا علماء کی نظر کہ یاد میں جو تمہاری گزرے اسے محبت کی رین لکھوں تخیل دیکھیے کہ یاد میں جو تمہاری گزرے اسے محبت کی رین لکھوں نبی کی سیرت کا باب لکھوں علی کی صورت عین لکھوں بھئی یاد میں جو تمہاری گزرے اسے محبت کی رین لکھوں نبی کی سیرت کا باب لکھوں علی کی صورت عین لکھوں زبان چوسے جو مصطفیٰ کی بطول زہرا کا چین لکھوں ارے بنے سواری رسول جس کی اسے منور حسین بنے سواری رسول جس کی بنے سواری رسول جس کی سرائکے سمجھاما چاہیے گا شاہ سوارے جو کربلا دا جگو شہیدان دی زین آدن بے شاہ سوارے جو کربلا دا جگو شہیدان دی زین آدن بے فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا علی دا دل بند این آدن تے ذکر جت بھی تھی دے ہوندا غماتو بھر عمد نین آدن بڑے سواری رسول جیندی اگو منور حسین آدن بڑے سواری رسول جیندی اگو منور حسین آدن ایک شعر حضور فاطمہ الزہرا دا آخری مجھے بعد انشاءاللہ کہ جس شان تے شان بھی ناز کریں وہ اعلیٰ شان ہے زہرا دا زہرا پر شعر کے پیش نہیں کیتا جس شان تے شان بھی ناز کریں
بھئی او اعلیٰ شان ہے زہرا دا صاحب قرآن دی تھی زہرا سارا قرآن ہے زہرا دا جس شان تے شان بھی ناز کرن او اعلیٰ شان ہے زہرا دا بھئی صاحب قرآن دی تھی زہرا سارا قرآن ہے زہرا دا تہن عرشی فرشی سب نوکر کل جمل جہان ہے زہرا دا کائنات منور پلدی جت او دسترخوان ہے زہرا دا کائنات منور پلدی جت او دسترخوان ہے زہرا دا وما علینا الا البلاغ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے آج کے میزبان محفل ان کے صاحبزادے لخت جگر جناب محمد سمران افضل صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ محبت بھرے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھول کھلتے پر کے صلی اللہ جوں، کہہ رہی کیا یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ خوبصورت انداز میں اتنی چھوٹی عمر میں نہایت ہی خوبصورت انداز میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے نعت پڑھنا آسان کام نہیں ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ لاہور سے آئے ہوئے مہمان ثنا خان، بے شک ان کی رہائش یہیں پر تھی لیکن ایک عرصے سے لاہور میں مقیم ہیں، وہاں پر آپ ایسے مؤذن اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن خوبصورت قرات بھی کرتے ہیں اور خوبصورت آواز میں نعت بھی پڑھتے ہیں، اور بالخصوص آج کے مہمان اسکالر حضرت علامہ پروفیسر الحاج سعید احمد فریدی کے رفیق سفر ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا جناب طارق بلال سعیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لکھ مبارکہ پیش کریں نام اپنے بھرا محمد افضل خان گوپانگ صاحب جنہاں نے آقا علیہ السلام دی ایڈی سونی تے پیاری محفل دا انعقاد کیا۔ عرصہ تھی کہ لاہور آنے میں اس طرح کیوں بھول گئی، کوشش کریں نا کہ بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے بھرا دے مال ایمان کاروبار عزت برکت عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ بچیاں دی خیر فرماوے، رزق حلال وسیع عطا فرماوے، رزق حرام تو محفوظ رکھے، سرکار دا عاشق ہے اللہ تعالیٰ مزید ہی برکت عطا فرماوے۔ میرے نال ملتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو، بس زیادہ ٹائم کہنا کھنچا کیونکہ رات پھیرتی بھی ہے، حضرت صاحب دا بیان سن سکتے درود پاک دا ذکر میرے نال۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
رکھوالا اے لجپال جدا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے لجپال جدا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا صدا سویرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا صدا سویرا اے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے دنیا میں نہ کوئی دمدا سبحان اللہ اے دنیا میں نہ کوئی دمدا چھٹ گلا سب تکرار دیاں جے رب نورادی کرنائی جے رب نورادی کرنائی کر گلا رب دے یار دیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اما حلیمہ جان پہ تیرے نصیب جھولی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ کوشش کریں نا کہ سرائکی دا کلام پڑھ پاؤں محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی ہن آ مٹھا محمد اے آمنہ دا جانی محبوب
برسات ہے نورانی بی بی آمنہ دے در دے برسات ہے نورانی ہونے آمدہ محمد آئے آمنہ دا جانی محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی ہونے آمدہ محمد آئے آمنہ دا جانی آدم تلا گئی سا تئی سب نبی موجود بت کے قطار سارے پڑھتے کھڑے درود آدم تلا گئی سا تئی سب نبی موجود بت کے قطار سارے پڑھتے کھڑے درود بی بی آمنہ دے گھر دے بارات ہے نورانی بی بی آمنہ دے در دے بارات ہے نورانی ہونے آمدہ محمد اے آمنہ دا جانی محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی ہونے آمدہ محمد اے جناب رانا قاری طارق بلال سعیدی صاحب سرائکی نعتیہ کلام بارگاہ رسالت العاب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کے ممتاز و محترم نامور اور مایہ ناز سکالر، ممتاز علمی اور ادبی شخصیت، ممتاز عالم دین، داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے الحاج پروفیسر سعید احمد فریدی صاحب کا نورانی، ایمانی اور وجدانی خطاب شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ نورانی، ایمانی اور وجدانی خطاب شروع ہو، ایک استقبالیہ نعرہ ہو جائے اور ایسے خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو فرماتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کی گفتگو کو سنتے ہی رہیں۔ اور میرے خیال میں احمد فراز نے شاید آپ جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرائے سمجھاوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ یہ میلاد پاک ہے، آپ سب میلادی کہلاتے ہیں۔ میلاد محفل کا نام ہے اور میلاد منانے والے، میلاد میں آنے والے، خوشی منانے والے میلادی کہلاتے ہیں۔
یہ نکتہ کئی سوالوں کا جواب ہے کہ میلادی کبھی مشرک نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. جس کا عقیدہ ہے کہ میرے رسول پیدا ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے روز اماں جان بھی ہیں، والد محترم بھی ہیں، دادا بھی ہے، شجرہ نسب بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. مشرک وہ ہوگا جو میلاد کا انکار کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، سینہ تان کے چلا کر، فخر سے گردن اونچی کر کے. کوئی آپ کو مشرک بنا جاتا ہے، آپ سر نیچا کر کے جھک جاتے ہیں، اسے کہا کریں کہ مشرک تو وہ ہے جو میلاد کو نہیں مانتا. رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. میرے رسول تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو شرک کہاں سے ہو؟ تو میلاد شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ہے. ہم اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نبی کے گن گاتے ہیں، ربیع الاول میں میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی تشریف لائے ہیں. میرے نبی مکے میں بھی آئے، میرے رسول مدینے میں بھی. قد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے. مکے میں بھی آیا، مدینے میں بھی آیا. اب کہا جاتا ہے کہ رسول مکے میں آیا ہے، مکے والوں نے تو میلاد منایا نہیں. میلاد مناتا ہے مسلمان. جب میرے نبی آئے اس وقت مکے کے مسلمان تو ثابت کر دے، میلاد میں ثابت کر دے. ثابت کرو نا کہ اس وقت جب میرے نبی مکے میں آئے تو اس وقت کتنے لوگ مسلمان تھے؟ صاحب ایمان ہوتے تو میلاد مناتے. کعبے کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے. مکے والوں کا مزاج تو نے اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ مکے میں رسول ہے، مکے والوں نے میلاد نہ منایا. اماں جان کے علاوہ، دادا جان کے علاوہ تھا ہی کون آپ سے پیار و عقیدت رکھنے والا؟ چچا کے علاوہ کون تھا؟ ہاں کوئی؟ گھر کے 2-3 فرد ہی تھے نا. چچا ابو طالب تھے جو باپ سے زیادہ پیار کرتے تھے. دادا تھے عبد المطلب، چچا ابو طالب یا اپنی اماں جان. ولادت سے تو 2 ماہ پہلے والے دنیا سے چلے گئے. یہ تینوں تو فرد ہیں جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں. اب انہوں نے میلاد منایا کہ نہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد نام ہے نبی کی باتیں کرنے کا. آپ ہر روز اپنے اپنے گھر میں 5 منٹ کے لیے چاہیں تو نبی کا میلاد منا سکتے ہیں. اماں جان کو بٹھائیں، ابو جان کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، میرے نبی کی ایک سنت، ایک ادا ان کے سامنے بیان کر دیں. یہ میلاد. ضروری نہیں کہ آپ مجھے بلائیں یا کسی نعت خواں کو بلائیں یا بخاری صاحب کو بلائیں یا کسی اور کو بلائیں یا 10-12 دیگیں پکائیں. اپنے گھر کا کھانا پکایا، کھانا سامنے رکھیں. قل ہو اللہ تو آتی ہے نا، وہی پڑھ. گھر کا کوئی مسلمان بچہ ہوگا جو ایک ادا شعر نعت کا بھی پڑھتا ہوگا، وہ پڑھ دیں. نہیں پڑھ سکتا تو بچوں کو بٹھا کے تو کہیں کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا ہمارے رسول کی سنت ہے. بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اپنے سامنے سے کھانا سنت ہے، چھوٹے لقمے بنا کے کھانا سنت ہے. یہی میلاد. کیا آپ نہیں کر سکتے میلاد اپنے گھر کے اندر؟ یہی میلاد. میلاد ضروری نہیں کہ میں آپ کی عقل سے اوپر والی باتیں بتاؤں آپ کو.
میرے نبی کی ماں کیا کہتی ہے؟ خرج منی نور، میرے شکم پاک سے نور تشریف لایا، فلدتہ نظیفا، میں نے آپ کو صاف ستھری حالت میں ظاہری باطنی تمام علائشوں سے پاک جنم دیا۔ آپ آئے دنیا میں آئے گئے، نرس نے دائی نے آپ کو دھویا ہوگا، صاف کیا ہوگا، نہلایا ہوگا، گندگی اتاری ہوگی، نجاست اتاری ہوگی، مگر جن کا نام لے کر کافر بھی پاک ہو جائے انہیں کون پاک کرے؟ مختون مختون سرہ، میں 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا، میری ناف کا رشتہ ماں کی ناف سے رب نے جوڑ دیا، ماں کھاتی رہی، اس ناف کے ذریعے مجھے رزق ملتا رہا۔ آمنہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا بیٹا دنیا میں آیا تو ناف بریدہ حالت میں، ناف کٹی ہوئی تھی کہ بتایا دنیا والوں کو میرا مصطفیٰ ارے دنیاوی غذا کا محتاج نہیں ہے، میں کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں۔ مختونہ، ناف بریدہ حالت میں، ناف کٹی ہوئی تھی قدرتی طور پر۔ مختونہ، مقطوع السرہ، ختنہ شدہ حالت میں، ختنہ کیا ہوا، کیونکہ پیکر شرم و حیا آئے ہیں۔ ہے کسی کی جرت کہ سطر کا کپڑا ادھر کر کے آپ کا ختنہ کرے؟ رب نے کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کی عزت و ناموس کا تحفظ پہلے دن سے کر کے بھیجا ہے کہ کوئی میرے نبی کے ننگ کے اوپر بھی نگاہ نہ ڈالے، سطر پوشی بھی کر کے بھیجے۔ کَأَنَّهُ غُمِسَ فِي الْمِسْكِ، مولا علی کے پیارے ابا جان کیا کہتے ہیں؟ چچا ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا، اور جب دیکھا پتہ چلا کہ ان کو ابھی کستوری والی ڈبے سے نکال کے لایا تھا۔ کَأَنَّهُ غُمِسَ فِي الْمِسْكِ، مشک و عنبر کے ڈبے میں سے نکالا گیا ہے۔ کان سبیانو یسبحونا رمسا شعشا، وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسبحو دہینا کہیلا۔ دنیا کے بچے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بال برا گندا ہوتے ہیں، آنکھیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں، چہرے پر عجیب کیفیت ہوتی ہے، مگر میرے رسول آرام کر کے جب صبح اٹھتے ہیں دہینن کہیلا، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا اور بالوں میں تیل اور کنگھا کیا ہوا۔ یہ شان بیان کرنا یہ میلاد ہے۔ اب کوئی بدبخت ہوگا جو اپنے نبی کی شان سنے اور خوش نہ ہو، بدقسمت ہوگا کہ جو اپنے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنے۔ میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی ایک جملہ کہا، مجھے دنیا کے کسی مسئلہ کا کوئی مولوی آ کر کوئی کتاب دکھائے یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ میرے نبی کی اہل بیت اور میرے نبی کے صحابہ ساری زندگی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی محفلوں میں کیا بیان کرتے رہے۔ شرط ہے قرآن پہ ہاتھ رکھے۔ جب قرآن پہ ہاتھ رکھے گا تو یہی کہے گا کہ ہر صحابی ہر اہل بیت اطہار کا فرد جب تک دنیا میں زندہ رہے اپنے رسول کی باتیں ہی بتاتے رہے، اور موضوع ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا ان کا باتیں کرنے کے لیے، صرف ذکر رسول کیا کرتے۔
صحابہ پوری دنیا میں پھیلے. ہمیں نبی سے پیار ہے کہ بولو. جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے. بیویوں سے بھی پیار ہوتا ہے, بیٹیوں سے بھی پیار ہوتا ہے, بیٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے, نوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے, یاروں سے بھی پیار ہوتا ہے, پھر ہر ایک سے پیار ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یاروں سے پیار کروں اور اولاد کو چھوڑ دوں, اولاد سے پیار کروں تو بیویوں کو چھوڑ دوں, بیویوں سے پیار کروں تو نوازوں کو چھوڑ دوں. ہر وہ شے جس کی نسبت میرے رسول سے ہو گئی وہ میرے سر کا تاج بن گئی. میرا فرض ہے جب تک زندہ رہوں اس سے عقیدت اور محبت کروں. وہ نبی کا صحابی ہے یا میرے نبی کی آل ہے. بدقسمتی ہے ہماری بد نصیبی ہے یہ کہ دو فرقے جنگ صفین میں ایسے مارد وجود میں آئے. ایک نے نبی کے صحابہ کو لے لیا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا, ایک نے اہل بیت کو لے لیا تو صحابہ کو چھوڑ دیا. ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم اپنے نبی سے منسوب ہر شے سے پیار کریں. درزی تھا جو میرے نبی کے کپڑے سیا کرتا تھا, درزی. ایک دن اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آج آپ میرے گھر کھانا کھائیں. نبیوں کے امام و سردار ہیں, دشمن بھی بلاتا تھا تو میرے رسول چلے جاتے تھے. ہم چھوٹی بات پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم سے ساری زندگی نہیں بولتے, خونی رشتہ بلا دیتے, سکے بھائی سے بولنا بند کر دیتے, بچوں کو نصیحت کرتے کہ بیٹا میری اس سے لڑائی ہے, میں مر بھی جاؤں تو جب تک زندہ رہو اس کی شادی غمی میں شریک نہ ہونا. اور پھر دعویٰ کروں کہ میں نبی کا عاشق ہوں. میرے رسول نے تو فتح مکہ کے دن کیا منظر پیش کیا, فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. دنیا کا کوئی فاتح ایسا دکھاؤ, تاریخ عالم میں دکھاؤ کہ جس نے کسی ملک کو فتح کیا ہو اور پھر عام معافی کا اعلان کیا ہو. میرے رسول رحمت نے اعلان کیا, اے مکہ والو بتاؤ آج کیا سلوک تمہارے ساتھ ہوگا. سب کے سر جھک گئے تو آمنہ کے لال نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اب درزی غریب تھا, اس نے گھر میں شوربے والا کدو شریف پکایا. کہیں سے تھوڑا سا گوشت بھی مل گیا اسے, 2-4 بوٹیاں بھی ڈالی. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ انس کو لے آؤں. خاص خادم, 2-4 خادم تھے میرے نبی. حضرت انس تھے, ہاتھ دھلانے کی دوسری خدمت انجام دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے کہ میرے نبی جس مسجد میں جاتے یا کسی جگہ پہ جاتے آپ نالین اتارتے, فوراً وہ نالین اپنے قبضے میں لے لیتے. کیسے لیتے تھے سنا اپنے علماء سے, ایک نالین میں ایک ہاتھ ڈالتے, دوسری نالین میں دوسرا ہاتھ ڈالتے اور دونوں ہاتھ اس طرح کر کے سینے سے لگا لیتے. کوئی بڑے سے بڑا رشتہ دار عزیز بھی کوئی کام بتاتا تو دونوں ہاتھ اس طرح کر کے دکھا دیتے کہ میرے تو دونوں ہاتھ مصروف ہیں, میں نے تو تاجدار کائنات کی نالین کو تھام رکھا ہے, میں تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سینے سے لگائے کھڑے رہے. عقیدت ہے ٹھر گئے نین ویکھ کے, ٹھر گئے نین ویکھ کے, ٹھر گئے نین ویکھ کے, ٹھر گئے
سرورے کونین ویکھ کے سرورے کونین ویکھ کے تاج والے تاج بھول گئے تاج والے تاج بھول گئے آقا دی نالین ویکھ کے آقا دی نالین حضرت عبداللہ بن مسعود تاج والے تاج بھول گئے تاج والے تاج بھول گئے آقا دی نالین ویکھ کے آقا دی نالین ویکھ کے صحابہ دی نماز ہو گئی صحابہ دی نماز ہو گئی پشت تے حسین پشت تے حسین